الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم نیکیاں حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم محبوب شے کو میرے راستے میں خرچ نہ کرو، یعنی وہ مال جو تمہارا پسندیدہ مال ہے، وہ مال جو محبوب ترین مال ہے، جب تک اسے میرے راستے میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ انصاری صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب مال کے خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، لہٰذا میرے ہاں جو میرا محبوب ترین مال ہے وہ فلاں باغیچہ ہے، لہٰذا میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اسے جہاں چاہیں خرچ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، یہ مال مفید مال ہے، مال رابح، یہ نافع مال ہے، فائدے والا مال ہے، تو ایسا ہے کہ تم اس کو رک جاؤ۔ پھر کہا کہ رک جاؤ، پھر تیسری مرتبہ کہا کہ رک جاؤ، اسے اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کر دیجئے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، پھر میں آپ کے مشورے کے اوپر عمل کرتا ہوں، میں اسے اپنے رشتہ داروں کے اندر اسے میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ یعنی یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا، جب قرآن نازل ہوتا تو وہ قرآن پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم قرآن سے بہت دور ہیں، قرآنی تعلیمات سے ہمارا معاشرہ بہت دور ہے، بلکہ قرآنی تعلیمات کا تو ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب مال کے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کل الطعام، تمام قسم کے طعام اور کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا اسرائیل نے اپنے آپ پر۔ اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے، تورات کے اتارے جانے سے پہلے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منت مانی تھی کہ میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا، اس لیے وہ اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمام کے تمام کھانے بنی اسرائیل پر ہم نے حلال کیے ہیں، اونٹ کو بھی حلال کیا، مگر جو اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر دیا وہ تمہارے اوپر اب تم اسے حرام سمجھتے ہو، حالانکہ ہم نے تو اسے اونٹ کو بھی حلال کیا ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ، کہہ دیجئے تورات لو، فتلوہا، اسے پڑھو، اور تورات کے اندر یہ موجود ہے کہ اونٹ کیا ہے، حلال ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ فمن افترى علی اللہ الکذب من بعد ذلک، جو شخص اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے اس کے بعد، تو حقیقت میں یہی لوگ ظالمین ہیں، جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت میں یہ ظالم ہیں۔ قل، کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم، اے بندو تم اتباع کرو
ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہیں تھے۔ ان اول بیت، پہلا گھر جو اللہ کے عبادت کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا وہ مکہ ہے۔ للذی ببکۃ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے متعین کیا گیا وہ مکہ ہے۔ مکہ مبارک ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لیے۔ شہر مکہ کو مکہ بھی کہا جاتا ہے اور ایک اصطلاح میں اسے بکہ بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس مقام پر بکہ کہا گیا۔ اور میں بکہ مبارک ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے عالمین کے لیے۔ فیہ آیات بجینات، مکہ میں واضح نشانیاں ہیں۔ ان واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص مکہ میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، لیکن مستطیع کے اوپر، جس کے پاس استطاعت ہیں، اس پر حج بیت اللہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ جس کے پاس سبیل، اس مقام پر سبیل سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اس سے مراد زاد راہ ہے اور اس سے مراد سواری ہے۔ جس کے پاس سواری ہے اور جس کے پاس زاد راہ ہے یعنی سفر خرچ ہے تو اس کے اوپر پھر فرض ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، اور یہ فریضہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالمین سے غنی ہے، بے نیاز اور بے پرواہ ہے۔ قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ کا انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ شہید ہے، اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر، اللہ گواہ ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے دین سے کیوں روکتے ہو اس بندے کو جو ایمان لا چکا ہے؟ تبغونہا عوجا، اللہ کے دین میں تم ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، وانتم شہداء، حالانکہ تم گواہیاں بھی دیتے ہو کہ یہ اللہ کا دین سچا دین ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر اور غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والے، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک طائفہ کی، اہل کتاب کی ایک جماعت کی اگر تم اطاعت کرو، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے ایمان لانے کے بعد یہ اہل کتاب تمہیں کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کافر بنو گے؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر تو اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور تمہارے میں اللہ کا سچا رسول موجود ہے۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، اسے ہدایت دے دی گئی ہے، اس کی ہدیہ، اس کی رہنمائی کر دی گئی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اے ایمان والے، اللہ سے ڈر جاؤ حق تقاتہ، جس طرح کی اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن، اور تمہاری موت اسلام پر آنی چاہیے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تین آیات سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ اور یہ آیت کریمہ جو ابھی پڑھی جا رہی ہے، اور وہ آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ تین آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے، یعنی خطبہ جمعہ کے اندر بھی اور خطبہ حاجہ کے اندر بھی، خطبۃ النکاح میں بھی ان تین آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ تو پہلی آیت کریمہ یہ ہے
جس میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی مکمل زندگی اللہ کے تقوی کے مطابق ہمیں گزارنی چاہیے، تاکہ جب ہمارے اوپر موت آئے تو ہماری موت تقوی کے اوپر آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ حدیث بھی پیش کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی والے اعمال، جنت والے اعمال کرتا رہتا ہے، جنت کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے، ایسا عمل کر بیٹھتا ہے جہنم والا عمل کہ اس کا خاتمہ جہنم والے عمل پر ہوتا ہے تو وہ جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص ساری زندگی جہنمیوں والے کام کرتا ہے اور وہ جہنم کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، آخر میں ایک عمل ایسا کرتا ہے جنتیوں والا عمل، اس کا خاتمہ اسی عمل کے اوپر ہوتا ہے اور وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے اور قرآن کریم کی اس آیت سے ہمیں پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ہماری مکمل زندگی تقوی کے مطابق ہونی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو، حبل سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کے دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں کے اندر مت بٹو۔ فرقہ پرستی، فرقہ بازی یہ شریعت کے منافی چیزیں ہیں، یہ شریعت کے خلاف چیزیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تم تو دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبتیں پیدا کر دی ہیں۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اللہ کی نعمت کی برکت سے تم بھائی بھائی بن چکے ہو۔ یعنی جو عرب تھے ان کے اندر جنگیں تھیں اور مسلسل جنگیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور معمولی بات کے اوپر جھگڑے ان کے درمیان جو ہے رواج پا جاتے ہیں اور کئی سالوں تک ان کے اندر جھگڑے چلتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں یہ دین والی نعمت عطا کی ہے اور رسول کو تمہاری طرف مبعوث کیا ہے تو تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو، یہ ہمارا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے پر پہنچ چکے تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَلْتَقُم مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اے بندو تمہارے اندر ایک ایسی جماعت، ایک ایسی امت، ایک ایسا طائفہ ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف بلائیں، ویأمرون بالمعروف، جو اچھائی کا حکم دیں، وینہون عن المنکر، اور جو برائی سے روکیں، وأولئک هم المفلحون، حقیقت میں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ جو اصلاح معاشرہ کا کام کرتے ہیں، جو دعوت کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو لوگ لوگوں کی، عوام کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون، حقیقت میں یہ لوگ کامیاب ہیں۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں کے اندر بٹ گئے، واختلفوا من بعد، اور وہ انہوں نے اختلاف کیے ان بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل آ گئے، دلائل آنے کے بعد اختلافات کا شکار ہو گئے اور فرقوں کے اندر بٹ گئے۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم، اور کس دن عذاب ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن جس دن کئی چہرے روشن ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب، لہٰذا آج کے دن عذاب چکھو کفر کرنے کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ،
اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے اور وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم حق کے ساتھ ان کی آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا عالمین پر۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آخری جو امت ہے یہ افضل ترین امت ہے، یعنی امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتر امت ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام پہ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ یہ آخری امت ایک معتدل امت ہے۔ یہ آخری امت افراط اور تفرید کا شکار نہیں ہوئی، یہ آخر میں آنے والی ہے، لیکن قیامت کے دن جنت میں تمام امتوں سے سب سے پہلے جانے والی ہے۔ یعنی اس امت کی یہ اہمیت ہے، اس امت کا یہ شرف ہے، اس امت کی یہ افضلیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ امت بہترین امت ہے، اور اس امت کا جو مقصد حیات ہے وہ کیا ہے؟ مقصد حیات اس امت کا یہ ہے تأمرون بالمعروف، کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کا ایمان اللہ کے اوپر ہے۔ اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے اچھا ہوتا، لیکن اہل کتاب قرآن پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ آخری امت قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے، نبی پر ایمان لے کر آئی ہے، نبی کی احادیث کے اوپر ایمان لے کر آئی ہے، اور یہ آخری امت یہ ایک معتدل امت ہے۔ اور اس آخری امت کے ذہن میں یعنی اسے فکر ہے معاشرے کے اصلاح کی اس آخری امت کو، اس لیے یہ آخری امت یہ بہترین قسم کی امت ہے۔ لن یضروکم الا اذی، یہ فاسق لوگ یہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں زہری تکلیفیں تمہیں پہنچاتے رہیں گے، لیکن تم نے صبر سے کام لینا ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں تو یہ میدان سے بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اس لیے کہ جو اہل کتاب ہیں یہودی یہ بزدل قوم ہے، یہ اگر تمہارے ساتھ قتال کرنے کے لیے میدان میں آتے بھی ہیں تو تمہیں دیکھ کر یہ بھاگ جائیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی نصرت اور مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر تو ذلت مار دی گئی ہے۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی جائیں گے ذلت ان کا مقدر اور ان کا مقدر ہے۔ الا بحبل من اللہ، ہاں وہ شخص جو اللہ کے دین کو تھام لیتا ہے، وحبل من الناس، اور لوگوں کی اجتماعیت کو اپنا لیتے ہیں، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے ساتھ جو ہے وہ یہ یہودی جو قوم ہے وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹی ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر مسکنت اور غربت کو مار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کے قاتل ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ذلت ان کا مقدر ہے، پستی ان کا مقدر ہے، اور غربت ان کا مقدر ہے۔ ہاں اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اللہ کے دین کو تھام لیتا ہے اور لوگوں کی اجتماعیت کو لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مسکنت اور ذلت سے وہ بچ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہیں یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق طریقے پر قتل کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب، پھر اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب سارے بھی ایسے نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں۔ امت قائمت، ان میں سے ایک امت ایسی بھی ہے جو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں رات کے اوقات میں، وہم یسجدون، اور اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ اہل کتاب نیک ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خیر، اور جو بھی تم خیر کرو گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالی متقی بندوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اہل کتاب جیسا کہ کعب احبار ہیں، عبداللہ بن سلام ہیں، اور دیگر اہل کتاب جو ایمان لے کر آئے، اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کی تعریف کر رہا ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافرین ہیں، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کا مال انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کافرین اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو انہیں ان کے خرچ کرنے کا کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اصل جو بات ہے وہ ایمان ہے۔ ان کے پاس چونکہ ایمان نہیں ہے، اصل شرط ایمان ہے، ایمان کے بعد پھر خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو کافرین خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس ہوا جیسی ہے کہ جس ہوا کے اندر سخت سردی ہو اصابت حرث قوم، اور وہ ہوا اور وہ آندھی اس قوم کی کھیت تک پہنچ جائے اور قوم کی کھیتی کو تباہ کر ڈالے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مال جو خرچ کرتے ہیں جب قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن انفسهم یظلمون، لیکن یہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کے دشمن بنے ہوئے ہیں، یہ ایمان نہیں لا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، فرمایا کہ جو تمہارے ایمان والوں کے علاوہ ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، ایمان والوں کے علاوہ لوگوں کو اپنا رازدان دوست نہ بناؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا فساد چاہتے ہیں، تمہاری تباہی اور بربادی چاہتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، اور وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ تکلیفوں کے اندر رہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھار غصہ ان کے منہ سے نظر آتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے تمہارے لیے چھپا چکے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں۔ قد بینا لکم الآیات، ہم اپنی آیات کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اگر تمہارے پاس عقل ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، اے ایمان والے تمہارا حال یہ ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو جبکہ ان کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے، حالانکہ قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، بلکہ قرآن تو ناسخ کتاب ہے جس نے سابقہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیے ہیں۔ اب جو شریعت چلے گی وہ قرآن کے مطابق چلے گی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لا چکے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب یہ تنہائی میں چلے جاتے ہیں عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ
من الغیظ، تو یہ اپنی انگلیاں غصے کی وجہ سے منہ میں ڈال لیتے ہیں تمہارے خلاف۔ قل کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، اپنے غصے میں مر جاؤ، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی سینوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے ایمان والے اگر تمہیں خوشحالی تمہارے پاس آئے، اگر تمہارے پاس اچھائی آئے تو انہیں بری محسوس ہوتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تمہارے پاس مصیبت آئے، یفرحوا بها، تو اس پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، ان کی تکلیفوں پر صبر کرتے رہو، تو ان کا مکر تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو محیط، اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں، تمہاری جو ہمدردیاں ہیں وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، دیندار طبقے کے ساتھ تمہاری ہمدردیاں ہونی چاہیے۔ جو کافرین ہیں ان کو اپنا رازدان دوست بنانا، انہیں اپنے قریب کرنا اور ان کے ساتھ دوستیاں قائم کرنا، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ وہ تمہاری بربادی چاہتے ہیں، تمہاری خوشیاں نہیں چاہتے، تمہیں تباہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ جو کیا ہے، ایمان پر نہیں ہے، جو اسلام پر نہیں ہے، جو دین پر لوگ نہیں ہیں، جو اہل کتاب ہیں جن کا ایمان قرآن کے اوپر نہیں ہے، وہ تمہاری تباہی چاہتے ہیں اور تمہاری بربادی چاہتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ صبح کے وقت اپنے اہل سے نکلیں، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو اتار رہے تھے آپ، مقاعد للقتال، قتال کے مورچوں پر اتار رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سمیع ذات ہے، علیم ذات ہے۔ اذ ہمت طائفتان، جب دو طائفہ جن کا تعلق تم سے تھا وہ ارادہ کر چکے تھے، ان تفشلا، کہ تم بزدل ہو جاؤ، واللہ ولیہما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ میدان احد سے منافقین تو بھاگ ہی گئے، جو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کی قیادت کے اندر جو منافقین تھے وہ تو بھاگ گئے تھے، لیکن ایمان والوں میں سے بھی دو طائفے ایسے تھے جو چلے گئے۔ تو جب ایمان والے بھی جا رہے تھے تو باقی جو صحابہ کرام تھے ان کے دل پریشان ہوئے کہ ہمیں بھی جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تفشلا، تم بزدل بنا رہے تھے اپنے ساتھیوں کو اور اللہ تمہارا ولی تھا۔ اس آیت کریمہ کے بعد نازل ہونے کے بعد وہ دونوں جو طائفے تھے وہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ولی کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دوست کہا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ایمان والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے میدان بدر کے اندر تمہاری نصرت فرمائی اور تم تو قلیل تھے، اور اللہ سے ڈرو لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اذ تقول للمؤمنین، اے میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ ایمان والوں کو یہ پیغام سنا رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم، کہ کیا تمہاری امداد کے لیے تمہارا پروردگار کافی نہیں ہے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ نے 3000 فرشتے اتار دیے میدان بدر کے اندر صحابہ کرام کی نصرت کے لیے۔ بلا، ہاں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم، اور وہ تمہارے پاس جوش سے آئیں،
हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। इब्तदाई तौर पर जो बदर मैदान बदर के अंदर अल्लाह ने फरिश्ते नाज़िल फरमाए वो 1000 की तादाद थी। यही वजह है कि कुरान एक मकाम पे 1000 की बात करता है, इस मकाम पे 3000 की बात भी है, 5000 की बात भी है। तो ये कुरान में इख्तलाफ नहीं है। इब्तदाई तौर पर 1000 फरिश्ते नाज़िल हुए, फिर उनमें मज़ीद इजाफ़ा हो गया तो वो 3000 फरिश्ते हो गए, फिर मज़ीद इजाफ़ा हो गया तो 5000 हो गए। 5000 फरिश्तों से मदद फरमाई अल्लाह ताला ने सहाबा कराम की मैदान बद्र के अंदर। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा लकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जंग बदर तुम्हारी बशारत का ज़रिया है। वलितत्मइन्न कुलूबुकुम, और ताकि तुम्हारे दिल मुतमईन हो जाएं। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और ये नुसरत अल्लाह की तरफ से थी जो अल्लाह अजीज़ है, जो अल्लाह हकीम है। लियक़ता तरफ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू, ये जंग बदर इसलिए पेश हुई ताकि अल्लाह ताला काफिरीन को अल्लाह ताला उनको नाकाम कर दें। औ यकबितहुम, या अल्लाह उन्हें रुसवा कर दें। फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, और वो नाकाम लौटें। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम ज़ालिमून। इन आयात में अल्लाह ताला ने जंग बदर का तज़किरा किए हैं। तारीख़ में ये सारी बातें मौजूद हैं कि जंग बदर के असबाब क्या थे, फिर जंग बदर जो है वो पेश कैसे हुई, कुफ़ार की क्या जो है वो शराइत थी, और फिर ईमान वालों की जो है वो क्या शराइत थी। फिर जंग बदर में अल्लाह ने फरिश्ते उतारे। तो इन आयात में अल्लाह ताला ने जंग बदर का तज़किरा इख्तिसार के साथ किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले, ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़म मुज़ाअफ़ा, ना सूद खाओ बढ़ा चढ़ा कर। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह ताला से डर जाओ। लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वत्तकुन्नार, और उस आग से डर जाओ। अल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, जो आग हमने काफिरों के लिए तैयार की है। व अतीउल्लाह वर रसूल, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अल्लाह की ताबेदारी करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमतें नाज़िल होंगी। वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने के फ़वाइद और भी बहुत ज़्यादा कुरान करीम के मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद हैं। वसारिउ इला मग़फ़िरा, और जल्दी करो, दौड़ लगो मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत के हुसूल की तरफ। लिहाजा हमारा जो मुकाबला है वो मग़फ़िरत का मुकाबला होना चाहिए। हमारा जो मुकाबला है वो जन्नत के हासिल करने पर हमारा मुकाबला होना चाहिए। आपका भाई अगर नेकी में आपसे आगे जा रहा है तो आप उससे आगे बढ़ें। अगर आपका भाई जन्नत के हासिल करने में आपसे आगे बढ़ चुका है, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। यानी जो हमारा मुकाबला है वो ईमान वाले के साथ होना चाहिए। हमारा जो मुकाबला है वो मग़फ़िरत वाले के साथ होना चाहिए। हमारा मुकाबला हर उस शख्स के साथ होना चाहिए जो जन्नत वाला है, जो दीनदार है। अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। वो आम जन्नत नहीं है, वो बहुत वसी जन्नत है। उइद्दत लिल मुत्तकीन, वो जन्नत अल्लाह ने मुत्तकी बंदों के लिए तैयार कर रखी है। जो जहन्नम है काफिरों के लिए है, जो जन्नत है वो मुत्तकी बंदों के लिए है। वो मुत्तकी लोग अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, मुत्तकी बंदे कौन से हैं? अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वज़्ज़र्राइ, जो एलानिया तौर पर और पोशीदा तरीके से हर दोनों तरीक़ों पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। वलकाज़िमीनल गैज़, और जो गुस्सा पी जाने वाले हैं, गुस्से पर जिनका कंट्रोल है। वलआफ़ीना अनिन्नास, और अल्लाह की मखलूक को माफ़ करते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों से मोहब्बत फरमाता है। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, और वो लोग कि जब वो करते हैं फ़ाहिशा यानी सगीरा गुनाह, और ज़लमू अनफुसहुम,
یا کبیرہ گناہ کرتے ہیں، ذکر اللہ، اگر ان سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو بھی جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، برائی والے معاملات پر ہمیشہ ڈٹے نہیں رہتے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ، ان کی جزا مغفرت ہے رب کی طرف سے، ان کی جزا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں اور جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، جو برائی اگر ان سے اگر ہو بھی جاتی ہے، صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہو بھی جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے بلکہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی جزا مغفرت ہے اور جنت ہے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور بہترین ہے عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب۔ قیامت کے دن عمل کرنے والوں کو اجر و ثواب، بہترین اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے کئی سنتیں گزر چکی ہیں، فسیروا فی الارض، لہذا تم چلو، کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ سنن سے مراد، سنن یہ جمع ہے سنت کی، اور سنت کا معنی طریقہ، کئی طریقے گزر چکے ہیں، عذاب کے طریقے، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا بیان للناس، یہ قرآن اس میں لوگوں کے کا بیان ہے، وہ ہدی، اور یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، وہ موعظۃ، اور قرآن نصیحت کا ذریعہ ہے، للمتقین، متقی بندوں کے لیے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، تم غمزدہ نہ ہو جاؤ اور نہ بزدل ہو جاؤ، اور تم ہی حقیقت میں غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیفیں آتی ہیں تو کافر قوم کو بھی تم تکلیفیں پہنچا چکے ہو، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ ایام ان کو ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، ان میں یہ ایام کبھی یعنی یہ ایام خوشحالیاں لے کر آتے ہیں، اور یہ ایام کبھی مصائب کو لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ ان دنوں کو پھیرتا ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ ایمان والوں کا ایمان چیک کرے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں گواہ بنائے، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین سے محبت نہیں کرتا، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں تمہیں ابتدائی طور پر شکست ملی تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دیں اور کافرین کو اللہ مٹائیں، ان کو بھی الگ کر دیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تک تو اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا، اور صبر کرنے والوں کو اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، موت سے پہلے تم موت کی بڑی خواہش کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، اور تم نے موت کو اب دیکھ لیا ہے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے ہو۔ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کئی انبیاء گزر چکے ہیں۔ افإن مات، اگر یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو جائے، او قتل، یا اسے شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو اے صحابہ کرام کی جماعت،
کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو شخص بھی اپنی ایڑیوں پر پھر جاتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ان قریب اللہ تبارک و تعالی جزا دیں گے شاکرین بندوں کو۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے اندر یعنی یہ اختلاف ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے، آپ کا وصال ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہی آیت کریمہ تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ پڑھی تھی۔ اور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے اندر 8 قسم کے ابتدائی اختلافات ہوئے تھے۔ ان اختلافات کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو موت دیتے ہیں اور اللہ نے ہر انسان کی موت کا وقت لکھ دیا ہے۔ ومن یرد ثواب الدنیا لہذا جو شخص دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا عطا کرتے ہیں، اور جو شخص آخرت چاہتا ہے ہم اسے آخرت عطا کر دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ لیکن ہم شاکرین کو ضرور بدلہ دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ اور کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے قتال کیا، ان کے ساتھ ربیون کثیر اللہ والے لوگ بہت ساری تعداد کے اندر موجود تھے۔ فما وہنوا پس نہ وہ کمزور ہوئے، لما اصابہم ان تکلیفوں کی وجہ سے جو تکلیفیں انہیں اللہ کے دین کی خاطر پہنچی تھیں۔ وما ضعفوا اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا اور نہ وہ دشمن کے آگے جھکے۔ واللہ یحب الصابرین اور اللہ تبارک و تعالی صابرین سے محبت کرتا ہے۔ وما کان قولہم اور ان کا قول ان کی زبانوں کے اوپر صرف یہی قول تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی انبیاء کرام نے اللہ سے یہی دعائیں مانگی، جو اللہ والے تھے انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعائیں مانگی، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری اسراف کو معاف فرما، ہمارے قدموں کو ثابت کر دیں اور کافر قوم پر ہماری نصرت فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا، دنیا بھی عطا کی، وحسن ثواب الآخرہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت بھی عطا کریں گے، لیکن آخرت بہت اچھی ہے۔ واللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے، ان تطیعوا الذین کفروا اگر تم کافرین کی اطاعت کرو، یردوکم علی اعقابکم تو یہ کافرین تمہیں مرتد کر دیں گے، فتنقلبوا خاسرین اور تم نقصان اٹھانے والے لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم بلکہ اللہ تمہارا حقیقی مولا ہے، وہو خیر الناصرین اور اللہ تعالی بہترین ناصر اور مددگار ہیں۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ہم کافرین کے دلوں میں رعب داخل کر دیتے ہیں شرک کرنے کی وجہ سے، اور وہ شرک ما لم ینزل بہ سلطان جس پر اللہ نے کوئی سلطان اور دلیل نہیں اتاری۔ ومأواہم النار اور ان مشرکین کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین اور برا ہے ٹھکانہ ظالمین کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا وعدہ سچا کر کے اللہ نے دکھا دیا۔ اذ تحسونہم جب تم انہیں
کاٹ رہے تھے بِإِذْنِ ہی اللہ کی اجازت کے ساتھ. حتیٰ اذا فشلتم، یہ میدان احد کی بات ہے، جب تم بزدل ہو گئے، وتنازعتم فی الامر، اور نبی کے امر میں تم اختلاف کر بیٹھے، وعصیتم من بعد ما اراکم، اور اللہ نے جو تمہارے لیے ظاہر کیا تھا اس میں جو ہے تم نے اور تم نافرمانی کر بیٹھے بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ما تحبون، جو تم چاہ رہے تھے، منکم من یرید الدنیا. اصل میں یہ قافلے کی بات ہے، جو قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد کے اندر ایک درے پر اس قافلے کو حضرت خالد بن ولید کی سرپرستی کے اندر بٹھا دیا تھا. نہیں، من بعد ما اراکم، وہ درے پر نبی علیہ السلام نے 70 صحابہ کرام کو بٹھایا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے، اگرچہ ہمیں فتح مل جائے تب بھی تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن جب وہ فتح مل گئی اور مال غنیمت کو صحابہ کرام سمیٹ رہے تھے تو یہ صحابہ جو درے پر موجود تھے یہ میدان کی طرف بھاگے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے، تو کفار نے پیچھے سے اسی درے سے حملہ کیا تو وہ فتح شکست کے اندر تبدیل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے، منکم من یرید الدنیا، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ. یہ جو حضرت خالد بن ولید کی بات تھی، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا. خالد بن ولید کا اس وقت ابھی تک اسلام نہیں جو ہے وہ لائے تھے. منکم من یرید الآخرہ، اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے، اور اللہ نے تمہیں معاف کیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایمان والوں پر فضل والی ذات ہے. آج یہیں تک ہے، انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.